اچھا میں اس پہ زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ابھی چونکہ علیمہ خانم صاحبہ نے کچھ باتیں کی، کچھ تھوڑی سی کچھ اور لوگوں نے بھی کچھ باتیں کی ہیں عمران خان کو ایلیمنیٹ کرنے کی، ان کے پاس بڑی مطلب سورس انفارمیشن ہے کریڈیبل. کیا ایک ریٹائر بندہ جو اس طرح کی بغاوت کا یا اس طرح کا الزام لگ سکتا ہے کہ اچھا ہے آپ کا ایک مومنٹم بنا ہوا ہے پارٹی کے اندر، آپ کے معاملات ٹھیک ہو گئے؟ اس کے بعد میں پنڈی میں اکٹھے کرنا، کوئی اگر رکاوٹیں ہیں وہ انتظام میرے ذمہ ہیں. ملٹری ٹرائل جو ہے وہ شروع کیا جائے گا، یہ خان صاحب نے خود بھی کہا ہے. خان نے کبھی اتنی برائی نہیں کی ہے، اور موجودہ آرمی چیف کو شاید یہ گمان ضرور دیا گیا ہے. میں نے بھی سنا ہے آسٹریلیا بھی آ رہے ہیں، تو میرے خیال میں آپ کا انٹرویو میرے ساتھ پھر طے کر لوں، اگر آپ آ رہے ہیں. نہیں پہلے یہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. میرے ساتھ شیر افضل مروت موجود ہیں، تحریک انصاف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ رہنما. اور اس وقت جو اہم معاملات جس پہ آج ہم گفت و شنید کریں گے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ملٹری ٹرائل کا. عمران خان صاحب کا جو آج بیان خود بھی آیا، اور چونکہ عمران خان صاحب کے کیسز ختم ہو رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں اب ملٹری ٹرائل کی طرف جو معاملات، جو بہت ساری خبریں آپ اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں. علیمہ خانم صاحبہ نے آج بیان دیا خان کو ایلیمنیٹ کرنے کا. یہ بڑا خطرناک اور تشویشناک معاملہ بھی ہے. تحریک انصاف کی قیادت اس پہ کیا لائے عمل بنائے گی، اور جنرل فیض کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی، بلکہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کو گرفتار کرنے کی باتیں بھی چل رہی ہیں. اس پہ شیر افضل صاحب سے ان پہ ڈسکشن کریں گے. اس کے ساتھ قاضی صاحب کے استعفے کا مطالبہ، جو دینی اور مذہبی جماعتیں اچانک جو ڈی چوک پہنچ گئی ہیں، اس وقت سپریم کورٹ کے دروازے پر پہنچی ہوئی تھی، اور یہ کیسے پہنچی اور یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوا، یہ بھی ڈسکس کریں گے. میاں صاحب نے مجھے کیوں نکالا کا شور کیا، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو اپنے اگست کے ایجنڈے سے نکال دیا، اور وجہ کہ بنی وہی 14 روپے کا یونٹ جو میاں صاحب نے پریس کانفرنس میں کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب کا بجٹ جس پہ انہوں نے ریلیف دینے کا ایک ڈرامہ کیا، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ یہ بجٹ اگر آئی ایم ایف سے فنڈ نہ ملا تو پھر ایک قسط معاف نہ پوری ہو سکی تو دیوالیہ پن قریب ہے. 22 اگست کا تحریک انصاف کا جلسہ، بڑا اہم معاملہ، کروشل معاملہ. اور ساتھ جو اسٹوڈنٹ تحریک 30 اگست کو، آج شیر افضل صاحب پشاور یونیورسٹی بھی نظر آ رہے تھے. یہ ان پہ تمام چیزوں پر ڈسکس کرتے ہیں. شیر افضل بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم دیا. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو آج دو اہم پیغامات سامنے آئے، علیمہ خانم صاحبہ کی بڑی تشویشناک انہوں نے باتیں بھی کی کہ خان صاحب کو ایلیمنیٹ کر کے ملٹری ٹرائل کی طرف معاملہ، یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ مطلب کیسز تو ختم ہو رہے ہیں، یہ کس طرف جائے گا؟ بہت شکریہ جی. میں نے علیمہ خانم صاحب کا انٹرویو نہیں دیکھا ہے کہ انہوں نے کیا باتیں کہی ہیں، لیکن اگر کوئی خاص بات آپ بتائیں کہ کیا ملٹری کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ایلیمنیٹ کرنے کی ان کے پاس بڑی مطلب سورس انفارمیشن ہے، کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ خان کو ایلیمنیٹ کرنا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ملٹری ٹرائل جو ہے وہ شروع کیا جائے گا، یہ خان صاحب نے خود بھی کہا ہے. اور ملٹری ٹرائل جو ہے وہ چونکہ وعدہ معاف گواہ جنرل فیض کو بنانے کی کوشش کی جائے گی. جی، میرا خیال نہیں ہے کہ وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جو ملٹری ٹریبیونل کے تحت جرم جو ہیں وہ اپروور کی پروویژن وہاں لاگو نہیں ہوتے ہیں. یعنی وعدہ معاف گواہ بنانے کے قوانین وہاں آرمی ایکٹ پہ لاگو نہیں ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آرمی کے قوانین میں معافی نہیں ہے کہ جی آپ دوسرے بندے کو کنوکٹ کرانے کی مد میں اپنی گلو خلاصی کرا دیں. تیسری بات یہ ہے کہ فیض صاحب کی گرفتاری کے بعد جو یہ بریگیڈیئرز اور کرنل گرفتار ہوئے، تو اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ بالخصوص جب جیو ٹی وی جیسا چینل جو ہے، جو کہ بیسیکلی پی ایم ایل این کا نیریٹو ڈیولپ کرتا ہے، انہوں نے یہ باتیں اب شروع کی ہوئی ہیں، اور یہ گمان ہونے لگا ہے کہ شاید اب یہ 9 مئی کے تانے بانے یا پی ٹی آئی کے جو ایشوز ہیں وہ فیض سے جوڑ کے خان کو امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرے. لیکن ایک بات میں ضرور عرض کر دوں کہ خان دو صورتوں میں فیض کے ساتھ چارج ہو سکتا ہے قانوناً. ایک ہے کہ آیا فیض کے ساتھ مل کے انہوں نے بغاوت کی ہو. اس کا الزام تو فیض پہ بھی نہیں ہے اور نہ خان صاحب پہ ہے. دوسری صورت ہے جب دونوں نے مل کے، یعنی ایک سویلین ہو ایک آرمی کا کوئی آفیسر ہو، دونوں نے مل کے پاکستان کے خلاف کسی دشمن ملک کو جاسوسی کی ہو. یہ ان دو صورتوں میں کسی سویلین کے ٹرائل فوجی کے ساتھ ملا کے
کسی ملٹری ٹریبیونل میں ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا شرزل بھائی، یہاں سوال یہ، آپ نے یہ ایک قانوناً بتایا ہے، ابھی جنرل فیض تو ریٹائر ہو چکے ہیں، انہیں ریٹائر ہوئے بھی کافی ٹائم ہو چکا ہے، تو کیا ایک ریٹائر بندہ جو اس طرح کی بغاوت کا یا اس طرح کا الزام لگ سکتا ہے کہ انہوں نے بغاوت کی، ریٹائر بندے نے؟ اس کی توضیح ملٹری ایکٹ میں نہیں ہے کہ ریٹائرڈ فوجی آفیسر جو ہیں وہ کس مدت تک فوج کے قوانین کے تابع ہوگا۔ 2 سال کی ممانعت ہوتی ہے سیاست میں جو ہے پارٹیسپیشن پہ، لیکن جو قومی راز ہوتے ہیں وہ تاحیات ایک قدغن ہوتی ہیں ان کو ڈسکلوز کرنا، اور اگر کوئی اس قسم کی کوئی سٹوری بنتی ہے تو وہ صرف فیض کی حد تک ہوگی۔ میرا خیال یہ ہے کہ فیض کی گرفتاری کے پیچھے محرکات یہی ہے کہ ان سے اگلوایا جائے کہ کون سی ایسی شہادتیں دستیاب ہوں گی اور کون سے ایسے نئے کیسز ہیں جو خان صاحب پہ بنائے جا سکتے ہیں۔ باقی فیض کا خان کے ساتھ جائل ٹرائل کرنا میرے عقل کو یہ اپیل نہیں کرتا ہے۔ نہیں، آپ کی بات میں وزن ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے بھی ملتی جلتی یہی بات کی ہے کہ سویلین ٹرائل وہاں نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس میں جو اہم معاملہ، 6 سال یہ ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں، اب جو الزامات ان کے صحافی لگا رہے ہیں، جیسے بھی آپ نے جیو ٹی وی کا بھی نام لیا، کچھ صحافیوں کا بھی، کیا یہ ایک بڑی تشویشناک بات نہیں کہ 6 سال تک پاکستان کی سب سے طاقتور ادارے کے سربراہ تھے، ایک پورے پروسیس سے اوپر آئے، اور اب ان کے اوپر غدار کا اس طرح کے تمام الزامات لگانا، یہ ایک بہت بڑا مطلب سوالیہ نشان پیدا کر رہا ہے۔ دیکھیے، جب کوئی ڈی جی آئی سائی کے منصب پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، تب تک تو کسی کو جرت نہیں ہو سکتی ہے کہ اس کو غدار کہیں۔ اور پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک ریئر ایگزامپل ہے کہ ایک جرنیل کو جو ڈی جی آئی ایس آئی رہا ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس میں 2 چیزیں بڑی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فیض اور جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ پہلے اسٹیبلشمنٹ میں جو باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ تھی اس دور میں یہ ایک دوسرے کے حریف تھے، اور کوشش باجوہ صاحب کی اپنے لیے تھی، ان کی اپنے لیے تھی، یا پہلے باجوہ کے لیے یہ لگا ہوا تھا، لیکن دونوں ایک چیز پہ باجوہ اور فیض صاحب اتفاق کرتے تھے کہ موجودہ آرمی چیف کسی صورت میں جو ہے آرمی چیف نہ بنے، اور بالکل۔ اس حوالے سے انہوں نے کافی کاوشیں کوششیں کی۔ خان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ جی خان کا بھی مائنڈ پائزن کرنے کی کوشش کی گئی، یا خان نہیں چاہتے تھے، جس کا میں نے کل انٹرویو میں بھی کہا کہ خان اگر نہ چاہتے تو پھر الوی صاحب کو کہہ دیتے کہ اسمبلی دستخط نہ کرے۔ اس وقت باجوہ آرمی چیف تھا، اگر صدر 2 دن کے لیے بھی اس کو ریٹرن کر دیتا تو شاید حالات بدل جاتے۔ خان نے کبھی اتنی برائی نہیں کی ہے، اور موجودہ آرمی چیف کو شاید یہ گمان ضرور دیا گیا ہے کہ اس طرح کی کوئی کوشش ہونے والی تھی، یا کوئی جلسہ جلوس جو ہے لاہور سے زمان پارک سے آ رہا تھا صرف اس مقصد کے لیے، جو قطعاً غلط ہے۔ بالکل اخیر بالکل۔ میں یہ کہوں گا کہ باجوہ اپنا فیض صاحب جو ہیں 6 سال اگر آئی ایس آئی کے چیف رہے ہیں، اور اب اگر کسی نے جرت کر کے کمپلینٹ کرتی ہیں، جس طرح یہ ٹاپ سٹی کے مالک کی بات ہے کور مویز کی، تو یہ جرم ہے، کسی کو اغوا کرنا، اپنے بھائی کو اس ملک میں شراکت دار بنانا، ارب روپے ہتھیانا، اور اب اس میں کوئی شک نہیں ہے جو اس کی رہائش ہے جہاں پہ، جو اس کا لائف سٹائل ہے، یہ مطلب ایک اربوں کے اثاثے بنا چکا ہے، تو یہ ناجائز آمدن ہے، اور یہ اس کے لیے جرائم کا ارتکاب ہوا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ دوست جو ہیں وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ فیض جو ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے۔ میری ذاتی رائے ہے، پارٹی کی ترجمانی نہیں کر رہا ہوں، ذاتی رائے ہے کہ جس نے بھی جرم کیا ہے اس ہر شخص کو، قطع نظر اس کے کہ وہ کون سا رینک لگایا بیٹھا تھا، یا وہ منصف تھا، یا جرنیل تھا، یا صحافی تھا، یا سیاستدان تھا، قانون کا کوڑا ان پہ پڑنا چاہیے۔ بالکل، قانون اور آئین کا بالکل۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بہت سارے واقعات ان 6 سالوں میں ہوئے ہیں، جرائم ہوئے ہیں، اور جرائم کی تو ایک شکل یہ ہے
ایسے بھی جرائم ہوئے ہیں کہ سیاسی مخالفین کے خلاف بھی ہوئے ہیں، لوگوں کو سیلوں میں ڈلوایا گیا، لوگوں کو ہراساں کیا گیا، اور پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی جو باجوہ اور انہوں نے مرتب کی ملیٹنٹس کو لانے کی، اس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ نہیں اچھا وہ تو پالیسی خیر اس میں تو امن کی پالیسی سیز فائر اور افغانستان کے حالات وہ تو خیر ایک ڈفرینٹ چیز ہے، لیکن ان کی ایک اور بڑی اہم چیز ہے ابھی خواجہ آصف صاحب جو نون لیگ کے اگر آپ بیانات دیکھیں ریسنٹلی جو خواجہ آصف صاحب نے باتیں کی کہ انہیں باقاعدہ طور پر 2019 میں جو آفر کی گئی جنرل فیض کے ذریعے حکومت کی، اور پھر باجوہ صاحب بھی اس پہ سیکنڈ کرتے رہے، پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے کہا، اختر مینگل صاحب نے کہا، مولانا فضل الرحمان نے کہا، ان سب لوگوں نے وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا نام لیا، لیکن جنرل باجوہ صاحب کا نام کہیں نظر نہیں آتا۔ اس کی کیا وجہ کہ سارا الزام جو ہے جنرل فیض کے اوپر؟ نہیں، کس حوالے سے باجوہ کا نام نہیں لیا گیا؟ عمران خان کی حکومت گرانے سے اور نون لیگ کو اس وقت 2019 سے حکومت آفر کرنے کا جو معاملہ، خواجہ آصف کے بیانات آپ نے دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے ان کے سب لوگوں کے۔ نہیں، یہ تو سب نے تسلیم کیا۔ خواجہ جی آصف نے 2019 میں باجوہ سے ملاقات کی تھی۔ باجوہ 2019 سے جو ہے خان کی حکومت گرانے کے چکر میں تھا، اور وہ کمٹمنٹس کر رہا تھا نون کے ساتھ، ایکسٹینشن اپنی کروائی۔ پھر اس کے بعد جو ریجیم چینج ہے، یہ تو بیسیکلی یہ برین چائلڈ ہیں باجوہ کا، وہ کیٹلسٹ ہے اس چینج میں، اور بغیر اس کی تو پاکستان میں ریجیم چینج کا تصور نہیں ہو سکتا تھا 2023 میں۔ بالکل اور جہاں تک فیض صاحب کا تعلق ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ فیض صاحب کی وجہ سے پی ٹی آئی کو کافی نقصان ہوا ہے۔ یہ جو آج میڈیا کے بہت سارے جو اینکر پرسنز ہیں جو پی ٹی آئی کے خلاف ہیں، بیسیکلی یہ فیض کے ڈسے ہوئے ہیں، اور اپنی جو گن ہے یا غصہ خان پہ نفرت ہے نکال اس کا اظہار رہے خان اور غصہ پی خان ٹی پہ آئی کے نکال خلاف رہے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، آپ کی بات درست ہے۔ کیا۔ ابھی چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب جو سابق چیف جسٹس رہ چکے ہیں، ان کی گرفتاری کے بارے میں بھی بڑی نون لیگ کے جو بہت سارے صحافی ہیں وہ بھی بات کریں، تو وہ کیا گرفتار ہو سکتے ہیں اس طرح کے معاملے میں کہ انہوں نے ججز پر دباؤ ڈالا فیصلے کروانے کے لیے، خاص طور پر 9 مئی کے کیسز؟ اب 21 سے 2018 میں خان کو جو آرمی چیف ملا، آئی ایس آئی چیف ملا، چیف جسٹس ملا، وہ کوئی اچھے یا اعلیٰ انسان نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے لوگ تھے۔ بالکل صحیح بات۔ ثاقب نثار جو ہیں وہ چیف جسٹس کے منصب کے قابل ہی نہیں تھا، اس کو کیا کوئی ڈیفینڈ کرے گا؟ میں وکیل ہوں، میں ان کا کردار جانتا ہوں، اور اس شخص کی وجہ سے سپریم کورٹ بے توقیر ہوئی ہے۔ افتخار چودھری کی طرح ایک جیسے لوگ ہیں، اور انہوں نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے عدالتی منصب کا استعمال کیا، اور بہت ساری چیزیں ان لوگوں کی ادرا ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو ہے الزام تراشی پی ٹی آئی پہ ہوتی ہے۔ بالکل۔ اچھا قاضی صاحب کا استعفے پر آج آپ کو پتا ہے مذہبی جماعتیں بھی اکٹھی ہوئی، ڈی چوک میں بڑا ٹھیک ٹھاک، اتنی دنیا ویسے شیرزل بھی میں تو حیران رہ گئے اتنے لوگ دیکھے کہ اچانک بغیر کسی کال کے نہ حافظ نعیم الرحمان نے کہا، نہ سعد رضوی نے کہا، نہ مولانا فضل الرحمان نے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں سپریم کورٹ کے دروازے تک پہنچ گئے، آپ لوگوں کو اجازت ہی نہیں ملتی، این او سی نہیں ملتا اسلام آباد، یہ لوگ کیسے پہنچ کے؟ ایک اور دوسرا قاضی صاحب کا استعفیٰ اور مدت ملازمت توسیع، کیا یہ چیزیں آپ کو کیسے دیکھ رہے ہیں سب کو؟ یہ ایک اچھی جمہوری موومنٹ ہے، جن لوگوں نے یہ کوشش کی ہے، لیکن وہ بہت دیر کر دیے ہیں، 1-2 ماہ رہ گئے ہیں، اب اس کا استعفیٰ طلب کرنے سے کوئی خاطر خواہ اس سے نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ پھر بھی داد دینی چاہیے کہ ان لوگوں نے کسی 144 کی پرواہ نہیں کی، اور جرت کے ساتھ ڈی چوک پہ پہنچے، اور یہی پیغام تو میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو دے رہا ہوں کہ جب جماعت اسلامی کے لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، تحریک لبیک کے ہو سکتے ہیں، ہم پہ کوئی فالج تو نہیں گرا ہے، ہم بھی جو ہیں یہی کر کے دکھا سکتے ہیں۔ اور 22 اگست جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے، ہم سب کے لیے ایک ٹیسٹ ڈے ہے۔ اس دن اگر ہم نے جلسہ کیا، اور جو ہم کرنے جا رہے ہیں اور لازماً کریں گے کم وقت میں، لیکن صرف جلسے کا انعقاد نہیں ہوگا، زیادہ دار و مدار اور انحصار اس پہ ہوگا کہ ہم کتنے لاکھوں لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ میں اسی طرف آ رہا تھا، 22 اگست کا جو جلسہ ہے آپ کا، اس کی اتنی اہمیت اور افادیت کیا ہے آپ کو؟ اور کیا آپ کو یہ جلسہ اگر یہ روک لیتے ہیں، پنجاب سے ساری طرف سے روک لیتے ہیں، آپ کو نہیں آنے دیتے، آپ کے رہنما نہیں پہنچ سکتے،
اور آپ بڑے تھوڑے لوگ، تو پھر کیا یہ میری تو اسپیکولیشن ہے، آپ اس پہ تفصیل سے بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا پلان کیا ہے؟ جلسہ ہوگا، ختم ہوگا، گھر چلے جائیں گے، یا دھرنا بھی بن سکتا ہے؟ دیکھیے ہماری تو ٹارگٹ یہ ہوگی کہ کم از کم 2 لاکھ جمع ہو جائے. اب 2 لاکھ جو ہے بہت کم تعداد ہیں. صرف اسلام آباد جو ہیں وہ اگر پورا نکل آئے، پنڈی کو چھوڑیں، پھر پنڈی ہے، پھر اٹک ہے، پھر جہلم ہے، اس کے ساتھ ہی خیبر پختونخوا ہے، اور خیبر پختونخوا کے تمام علاقے کے اضلاع کے لوگوں کو ہم نے دعوت دی ہے. تو لہٰذا یہ اگر تعداد کم ہوتی ہے تو یہ تعین کرے گا کہ آئندہ ہماری جو تحریک ہے جس کی ہم اب شروع کرنے جا رہے ہیں، اگر لوگ لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں، یہ ہمیں ٹیمپو دے گا، مومنٹم بنائے گا، ہمیں ایک امید ہماری جدوجہد میں ہمارے استقامت کا ذریعہ بنے گا. اور اگر 40-50 ہزار لوگ جمع ہوتے ہیں اتنی تمام کوششوں کے باوجود، تو پھر یہ ایک اندیہ ہوگا کہ شاید لوگ نکل نہیں رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت ہے، کیونکہ آنے والی جو تاریخ بنے گی اس کا دار و مدار اس جلسے پہ ہے. پورا پنجاب ہے، کو ہم نے کہا ہے کہ جی آئیں. اب عدالت کی اجازت ہے، اسلام آباد میں یہ ہم پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں. البتہ اسلام آباد سے باہر یعنی پنجاب کے جو راستے ہیں اور خیبر پختونخوا سے جو راستے ہیں وہ یہ بند کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن خیبر پختونخوا کے قافلے ضرور پہنچیں گے. مجھے علم ہے علی امین خان سربراہی کریں گے اور وہ اپنے ساتھ کریں سب کچھ بندوبست کر کے آئیں گے. اچھا. یہاں اسلام آباد میں پنڈی میں اکٹھے کرنا، کوئی اگر رکاوٹیں ہیں وہ انتظام میرے ذمہ ہیں، اور پشاور کی کافی لوگوں کو وصول کرنا یا پنجاب کے جو لوگ آئیں گے. تو لہٰذا دیکھتے ہیں کہ 22 تاریخ جو ہے وہ کیا تاریخ 7 دن بنتا ہے، یا پاکستان جو ہے کسی ٹیئر گیس کی شکل میں یا کسی یہ دھمکیاں جو دے رہے ہیں کہ ہم بے رحم ثابت ہوں گے، اس سے ڈر کے دبک کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن دونوں صورتوں میں یہ ہمارے آنے والے ایجیٹیشن کا تعین کرے گا، ہمارے مومنٹم دینے یا نہ دینے کا باعث بنے گا. بالکل، یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے کہا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اسٹوڈنٹ تحریک 30 اگست کو، اس کا بھی اعلان ہوا ہے. خاص طور پر بنگلہ دیش کے جو حالات ہیں وہ آپ نے دیکھے ہیں، ان میں وہاں اسٹوڈنٹس مومنٹم بنا. 64% اس وقت آپ کو پتہ نوجوان ہیں، اور جو حالات ہیں معیشت کے وہ بھی آپ کے سامنے. ان حالات میں بھی آپ کی پشاور یونیورسٹی کی ایک ویڈیو بھی تھی. تو کیا آپ لوگ اسٹوڈنٹس کو متحرک کر رہے ہیں، یا یہ الگ ایک ISF اپنے طور پہ جو کریں گے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیے یہ باتیں ہو رہی ہیں بنگال کے واقعات کے بعد، یہ کسے یہاں پہ شروع ہوئی ہے، لیکن پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک تو مجھے عملاً فیلڈ پہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی ہے کہ پاکستان میں اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں یا کوئی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں. سوشل میڈیا کی حد تک تو چیزیں ہیں، لیکن ان کی پاکستان میں کوئی اس طرح سینٹرلائزڈ آرگنائزیشن نہیں ہے. اسٹوڈنٹس یونین جو ہیں کافی عرصے سے غیر فعال ہے پاکستان میں. تیسری بات یہ ہے کہ وہاں تو کوٹے کے سسٹم نے ایک جواز بنا دیا ان کو یکجا کرنے کا. یہاں پاکستان میں صرف اس وجہ سے یکجا ہونا کہ بنگلہ دیش میں یکجا ہو گئے تو یہاں بھی یکجا ہو جائیں گے، یہ شاید ذرا ریموٹ پاسبلٹی ہے. ہاں اگر حالات سے، معیشت کی دیگرگو حالات کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، بدامنی کی وجہ سے اسٹوڈنٹس اکٹھے ہونا چاہتے ہیں تو پھر پاکستان میں بدرجہ آئیڈیل اور بہتر حالات ہے بنسبت بنگلہ دیش کے. تو لہذا دیکھیں گے، پاکستان تحریک انصاف سے اس کے تانے بانے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ تنظیموں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا تھا انفرادی طور پہ، لیکن یہ جس تحریک کے خواب دیکھے جا رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے تو عین ممکن ہے، لیکن اسٹوڈنٹ کے پلیٹ فارم سے تبھی ممکن ہے جب کوئی ایک ان کی سینٹرلائز باڈی ہو، کوئی ان کے درمیان آرگنائزیشنل کنیکشن ہو، کوئی ان کے پاس مومنٹم بلڈ کرنے کا ذریعہ ہو، جو فی الوقت مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. بالکل. اور یہ ویسے بھی اس طرح کی تحریکیں جو لیڈر لیس تحریکیں ہیں وہ بدامنی کے شکار بھی ہو سکتی ہیں، معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں. آپ کا تو ایک سٹرکچر ہے پورا، آپ تو ایک اجازت لے کے جلسے کرتے ہیں. جی ہاں، میں نے کہا نا پی ٹی آئی جو اب 9 مئی کے بعد جتنے پی ٹی آئی کے ورکر نے بھگتا ہے تکالیف اٹھائی ہے، پی ٹی آئی کے لوگ اب ٹرین ہو گئے ہیں.
بچوں سے صحیح اپیل بات. کرتے ہیں، نکلنا جانتے ہیں. اور شکریہ حکومتوں کا کہ انہوں نے اب ہم سب کو ٹرین کر دیا ہے. بالکل. اچھا میں اس پہ زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ابھی چونکہ علیمہ خانم صاحبہ نے کچھ باتیں کی، کچھ تھوڑی سی کچھ اور لوگوں نے بھی کچھ باتیں کی ہیں. ابھی آپ کی خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی اور انہوں نے اس کو کچھ نیگیٹو رنگ دینے کی بھی کوشش کی ہے کہ آپ نے کچھ ایگزیجریشن کر دی شاید ملاقات کے بعد، یا اس جلسے کے بارے میں کچھ بات کی. تو اس پہ کچھ تھوڑی سی کر بتائیں گے کہ خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہوا کیا؟ پہلے یہ جو 2 دن سے کچھ خواتین و حضرات بول رہے ہیں، ان سے میری استدعاء خان سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں میڈیا پہ کوئی جواب نہیں دوں گا. اچھا. اور ان کو یہ چاہیے نا میرے خلاف بولنے کے بجائے نون کی بات کریں، جلسے کی بات کریں، خان کی کاس کی بات کریں. یہ میرا ذکر کرنا کوئی ضروری ہے؟ بات تو اور ویسے صحیح ورکر ہے میں آپ کی. آپ ٹویٹر پہ یہ دیکھ لیں. ہوں. بہرحال جو بھی لوگ باتیں کریں گے، خان سے میں نے کمٹ کیا ہے، چاہے سیاسی لوگ ہو، خان کے گھر کے لوگ ہو، خان کے نوٹس میں ضرور لاؤں گا کہ یہ غیر ضروری باتوں سے ویسے ہی نفرت پیدا ہوتی ہے، نہیں بات صحیح کرنی بات. چاہیے. باقی میں ان تمام لوگوں کا احترام کرتا ہوں، کوئی جواب دینا پسند نہیں کرتا ہوں. بہترین. نہیں میں آپ کو چھیڑنا بھی نہیں چاہتا، اور یقین کریں اللہ جانتا ہے میرا مقصد آپ کو سٹر کرنا نہیں ہے کہ آپ کو اشتعال دلاؤں یا کوئی ایسی بات کروں. نہیں، میں یہ میں نے سمجھتا ہوں آپ، میں جانتا ہوں. میری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کا جو اچھا ہے، آپ کا ایک مومنٹم بنا ہوا ہے پارٹی کے اندر، آپ کے معاملات ٹھیک ہو گئے. خیبر پختونخوا میں ابھی عاطف خان نے بھی بڑا اچھا بیان دیا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو وہاں پہ بھی لیکن 3-4 جو وزیر ہیں، کچھ وہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 25-30 ایم پی ایس کا ایک انہوں نے علی امین کے بارے میں عدم اعتماد لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پہ کچھ جوڑ توڑ ہو رہا ہے کوئی ایسا آپ کی معلومات؟ نہیں، میرا خیال نہیں ہے. دیکھیے، عدم اعتماد تو خان کی ایجاد کے بغیر ناممکن ہے. ہر ایک ایم پی اے جو ہے خان سے جڑا ہوا ہے، تو لہٰذا جب تک خان نہیں جائے گا کوئی عدم اعتماد نہیں ہو سکتا ہے. یہ ویسی ہی جھوٹی بات ہے. البتہ عاطف خان کے ساتھی ان کی گریونسز ضرور ہیں گورنمنٹ یا علی امین خان کے ساتھ. اور میں بتاتا چلوں کہ بیسیکلی یہ الیکشن سے پہلے کے رسا کشی تھی سیاسی پارٹی کے اندر، جو اب شکیل خان جیسے آدمی پہ الزامات کی شکل میں منتج ہوئی، جو نہیں ہونا چاہیے تھا، زیادتی ہے. پھر جوابی کارروائی کے طور پہ علی امین خان پہ الزامات لگے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اور میرا خیال ہے ان الزام تراشیوں نے پارٹی کے کاز کو نقصان دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 دن کے اندر یہ مسئلہ سلجھ جائے گا، اور یہ ہمارے دوست جو ہیں وہ افہام و تفہیم سے یہ ساری گیلی شکوے دور کر لیں گے. بالکل، یہ آپ نے بڑا اچھا ایک اکانومی سے متعلق سوال، کیونکہ آپ ان چیزوں کو بڑا دیکھتے ہیں. ابھی آئی ایم ایف کے ایجنڈے میں سے پاکستان کو انہوں نے نکالا ہے. میاں صاحب نے وہ 14 روپے جو بجلی کے بلوں میں رعایت بھی دینے کی کوشش کی، تو آئی ایم ایف ناراض ہے. پنجاب کا بجٹ بھی انہوں نے جس طرح بھی 45 ارب نکالے. تو اگر یہ معیشت کے معاملات آئی ایم ایف قرضہ نہیں دیتا، سعودی عرب اور یہ چائنا رول اوور نہیں کرتے، ابھی محمد اورنگزیب صاحب گئے تھے وہاں سے بھی کوئی خاص ایسا معاملہ نہیں ہوا، پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا معیشت ہی انہیں گھٹنوں پہ لا سکتی ہے کہ مذاکرات کریں، معاملات کو حل کریں، یا دوسرا معاملہ خان کی رہائی کو اور کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ آئی ایم ایف کی شرائط ہو یا یورپین یونین کے ہو یا یو ایس کانگریس ہو، مغربی دنیا جو ہے وہ اب معیشت میں بھی بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کرتی ہے. ہمارا جو انسانی حقوق کا جو گراف ہے وائلیشن کا، وہ اتنا بڑھ گیا ہے، اور قرضوں پہ قرضے تو لینے جا رہے ہیں. یورپین کمیشن نے رپورٹ بھی دی ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی 2023 کی ہیومن رائٹس رپورٹ بھی جو ہے وہ اللہ کا جو ہے ان کا انکشاف کر رہی ہے. جس ملک میں ٹویٹر پہ پابندی ہو، جہاں پہ فائر وال لگائے جا رہے ہو، سوشل میڈیا کے استعمال کرنے والوں کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جائے، ہزاروں لوگ سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پہ مجبور کیے جائے، مارے جائے، پیٹے جائے، گرفتار ہو جائے، جیلیں خواتین سے بری ہو، ملٹری ٹریبیونل ساتھ میں ہی سویلین کے ٹرائل کر رہی ہو، تو اور پھر اتنا بڑا مینڈیٹ چوری ہو، ضمنی الیکشن چوری ہو، کہیں پہ کوئی ایجنڈا نہ پھرا سکے، کوئی ایک بہت بڑی پارٹی جو ہے جلد سے نہ کر سکے، تو یہ آپ کی انسانی حقوق کا گراف ہے. تو جو آئی ایم ایف نے جو بات کی ہے، بیسیکلی
اب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کیونکہ معیشت بھی اب قرض بھی نہیں ملیں گے جتنی انہوں نے ظلم و جبر کر دیا ہے. انہوں نے اب ان کے راستے مزید بند ہوتے جا رہے ہیں اور یہ جو سوشل میڈیا پہ پابندیاں لگ رہی ہے تو آہستہ آہستہ کر کے اپنا ہی گلا یہ گھونڈنے جا رہے ہیں. بالکل. خان کی رہائی کے بارے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ میری تو اسیسمنٹ یہ ہے کہ خان تب رہا ہوگا جب لاکھوں لوگ سڑکوں پہ موجود ہوں گے. بس اس سے زیادہ میں کوئی بہتر جواب نہیں دے سکتا. ٹھیک. آخر میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ، جب میں نے بھی سنا ہے آسٹریلیا بھی آ رہے ہیں، تو میرے خیال میں آپ کا انٹرویو میرے ساتھ پھر طے کر لوں. اگر آپ آ رہے ہیں یا نہیں، پہلے یہ بتائیں. آسٹریلیا جی. آسٹریلیا میرا ارادہ ہے یہ 24 اگست کو پاکستان آسٹریلیا ایسوسی ایشن نے ایک تقریب رکھی ہے، مجھے اسے میں بطور گیسٹ آف آنر بلایا ہے. اچھا. اور میری خواہش ہے کہ میں یہ اس تقریب کو اٹینڈ کر دوں، لیکن 22 کو جلسہ ہے تو جلسے کے فوراً بعد پھر میرا ارادہ ہوگا کہ میں آسٹریلیا جاؤں، یہ فنکشن اٹینڈ کروں اور واپسی پر پھر میں ملائیشیا سے ہوتا ہوا پھر پاکستان آؤں گا. اچھا، تو اس کا مطلب ہے آپ سے جو ہے وہ اب بہتر انٹرویو میں ہی بات ہوگی، تو پھر اگلا انٹرویو جو ہے آپ جی سے پاسبل ہے انشاءاللہ کہ اب قریب آپ کو بغلگیر ہونے کے لیے آ رہے ہیں آپ کے ساتھ. نہیں بڑی مہربانی. انشاءاللہ آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. مروت بھائی، آپ نے اپنا ٹائم دیا، اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت ساری چیزیں کلیئر کی. اور یہ جس طرح آپ کا انالیسز ہے کہ یو آر ون آف دا ویری میچورڈ سیزن پولیٹیشین. میں آپ کہتا ہوں، آپ تو کہتے ہیں میں روایتی سیاستدان نہیں ہوں، لیکن آئی تھنک کہ اٹس مور دین انف کہ آپ جو ہے نا ماشاءاللہ بڑا بہترین، آپ نے وہ بڑے دریا کو کوزے میں بند کیا ہے. امید ہے کہ لوگوں کو بہت ساری چیزیں سمجھ آئیں گی. مروت صاحب، گڈ لک تھینک ٹو یو، یو، تھینک یو سو مچ اینڈ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو میٹ یو. بہت شکریہ. انشاءاللہ میں آپ کے پاس آؤں گا. آپ ملے بغیر میں آسٹریلیا سے واپس ہی نہیں آؤں گا. بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ.